السلام علیکم دوستو، جیسا کہ کئی دنوں کے بعد یا یوں کہوں کہ کئی مہینوں کے بعد اس چینل پر واپسی ہوئی ہے ایک ویڈیو کی شکل میں۔ بہت تیری مصروفیات تھیں، بہت بزی لائف تھی، بہت ساری بھسڑ تھی لائف میں، بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں، درد، دکھ، ٹینشنز تھیں لائف میں۔ شاید اسی وجہ سے اس چینل پر کوئی ویڈیو نہیں آ سکی، لیکن ہاں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے پھر بھی پرانی ویڈیو کے ذریعے مجھے بہت سارا پیار دیا۔ اور 2-2.5 مہینے پہلے جب اس چینل پر آخری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، اس کے بعد سے جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تب اس پہ تقریباً 634 سبسکرائبر تھے اور اس وقت 900 پلس ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور کیا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی نیا چینل ہو، اگر اس پر لگاتار ویڈیوز پڑتی رہتی ہیں، اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں ویڈیوز، تبھی سبسکرائبر بڑھتے ہیں۔ لیکن 2-2.5 مہینوں کی ایک طویل گیپ ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے ڈھیر سارا پیار دیا اور خوب سبسکرائب کیا، کیونکہ میرے لیے اس وقت ایک ایک سبسکرائبر 1 ملین جیسا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ دھیرے دھیرے کر کے ساری باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ زندگی میں جب مشکلیں اور جب ٹینشنیں آنے لگیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال میں بات کروں گا آپ لوگوں سے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ جو لوگ عربی پڑھنا جانتے ہوں گے، قرآن جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ پڑھ لیں گے، حالانکہ اس پر اعراب نہیں ہے۔ تو جو لوگ جانتے ہوں گے وہ اسے پڑھ لیں گے، پھر بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا اور آپ لوگوں کو اس کی تفسیر آج سمجھاؤں گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ترجمے کے ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک عبارت پر غور کیجئے، سکون سے چیزوں کو سمجھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مرد عورتوں پر حاکم کیوں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ناانصافی ہے عورتوں کے ساتھ کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، لیکن اس کا جواب میں ویڈیو میں آگے دوں گا۔ فی الحال میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کے ایک ایک پہلو کو سمجھیے۔ فی الحال آپ لوگ اس عبارت کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی، اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ اب ذرا اس کی تفسیر میں آ جاتے ہیں کہ تفسیر صراط الجنان میں کیا کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورتوں کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے۔ گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔
इससे एक बात ये वाज़ेह हुई कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज़्यादा हैं, और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं है, बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के मुताबिक है। अच्छा, मर्द औरतों पर हाकिम क्यों हैं और मर्द के फ़ज़ाइल औरत से ज़्यादा क्यों हैं? मर्द के औरत से अफजल होने की वजूहात कई हैं। इन सब का हासिल दो चीज़ें हैं, इल्म और कुदरत। इसमें कोई शक नहीं कि मर्द अक्ल और इल्म में औरत से कहीं ज़्यादा होते हैं। अगरचे बाज़ औरतें बढ़ जाती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी पूरी दुनिया पर निगाह डालें तो अक्ल के उमूर मर्दों ही के सुपुर्द होते हैं। यूं ही मुश्किल तरीन आमाल सरअंजाम देने पर उन्हें कुदरत हासिल है। यही वजह है कि मर्द अक्ल दानाई और कुव्वत में औरतों से फौकियत रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये औरतों पर ज्यादती है कि मर्दों को उन पर हाकिम बनाया गया और ये औरत के हुकूक में नाइंसाफ़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, औरत जो होती है वो दिल से, मन से, जज्बात से फ़ैसला करती है। औरत बड़ी जज्बाती होती है और घर परिवार या रिश्तेदारियाँ वो दिल से या मन से नहीं चलती, दिमाग से भी चलाई जाती हैं। जिम्मेदारियों का बोझ दिल वाला, सिर्फ दिल से सोचने वाला कभी नहीं उठा सकता, दिमाग से सोचने वाला ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है। यही वजह है कि मर्द औरतों पर हाकिम है। अब जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 शादियों का हुक्म दिया मर्दों को, वो किसी भी सूरत में दिया, लेकिन वो बाद में इस आयत की हम तफसीर करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि मर्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी पावर, इतनी कुदरत दी है कि वो 4 बीवियों को संभाल सके, 4 औरतों को मैनेज कर सके। लेकिन ये भी औरतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि एक औरत अगर किसी के साथ अफेयर चलाती है शादी के बाद तो वो नस्लें ख़राब कर देती है, और अगर एक मर्द किसी औरत के साथ अफेयर चलाता है तो वो सिर्फ अपने कैरेक्टर को दागदार करता है, लेकिन औरत जो है वो नस्लें ख़राब कर देती है। अब पता ही नहीं है शौहर को कि भाई वो मेरा बच्चा है या इसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है, पता नहीं किसका बच्चा है। अगर वो प्रेग्नेंट होगी अपने बॉयफ्रेंड से तो जाहिर सी बात है ये नस्ल में खलल हो गया। बात दोनों तरफ से एक ही है कि औरत जो है अगर किसी के साथ अफेयर में होती है, किसी के साथ सेक्सुअल ताल्लुकात बनाती है तो वो नस्लें ख़राब कर देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि औरत एक बार बिगड़ जाए ना, फिर दोबारा सुधरने का नाम नहीं लेती है। औरत दोबारा सुधर नहीं सकती। ये बहुत सारे ऐसे मौक़े आए ज़िंदगी में, मैंने बहुत तजुर्बा किया और लोगों ने भी मुझे बताया, औरत अगर एक बार बिगड़ गई फिर उसके सुधरने का सिर्फ 1% चांस होता है। लेकिन मर्द कितना भी जालिम हो, कितना भी कमीना हो, कितना भी शराबी हो, जुआरी हो, सट्टा लगाता क्यों ना हो, फिर भी वो कभी अपनी बच्चे और बीवी को तकलीफ़ नहीं देगा। फिर भी वो उन्हें बड़े सुकून में रखेगा, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करेगा, रहने का बंदोबस्त करेगा। ये मर्द की मर्दानगी और ये कुदरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को दी है। मर्द की फितरत ही अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है। और शायद एक सिफत अल्लाह पाक ने मर्द में अपनी डाल दी है, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेवफाई और शिरक के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर देगा अपने बंदे के। वो गुनाह कभी माफ़ नहीं करेगा कि जो गुनाह उसने किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर किसी और की उसने परस्तिश की, पूजा की, इबादत की। इसके अलावा अल्लाह पाक बड़े से बड़े गुनाह बंदे के माफ़ फरमा देगा। लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत की होगी, परस्तिश की होगी, अल्लाह माना होगा, अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा समझा होगा, तो अल्लाह पाक की कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे ही जो मर्द होते हैं, वाकई मर्द, मेरे लफ्ज़ों पे गौर करना दोस्तों, कुछ मर्दों में भी नामर्द होते हैं, नपुंसक होते हैं, लेकिन जो वाकई मर्द होते हैं वो कभी अपनी बीवी की बेवफाई को माफ़ नहीं करते। और एक दो बार मर्द माफ़ कर देता है, छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर देता है, सोचता है कि छोड़ो, जाने दो, फिर देखेंगे। गलतियां तो सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। इंसान तो गलतियों का पुतला है, ये सोचकर मर्द काफ़ी गलतियां औरत की, अपनी बीवी की इग्नोर करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर मर्द कोई भी गलती माफ़ नहीं करता। और जब मर्द को सब्र आ जाता है ना, तो बीवी को लात मार देता है, उसे छोड़ देता है। यही वजह है कि मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया कि मर्द इंसाफ करने वाला है, मर्द में वो क़ुव्वत है, वो ताकत है कि मर्द जो है वो 4 बीवियों को संभाल सकता है, मर्द अपने घर को बचा सकता है, लेकिन एक औरत ऐसा कभी नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की बीवी बदकार है, बदकिरदार है, बदचलन है,
تو مرد اپنے منہ سے کبھی اس کی برائیاں کسی کے سامنے نہیں کرتا، لیکن اگر مرد کا کسی اور سے افیئر ہوتا ہے تو اس کی بیوی کبھی اپنے مائکے میں کہے گی، کبھی اپنے ایکس بوائے فرینڈ سے کہے گی، کبھی کسی سے ملے گی، مطلب وہ دشمن سمجھے گی اپنے شوہر کو، لیکن شوہر اپنے علاوہ وہ بات کسی سے بھی نہیں کہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں بدنامی میری ہی ہے۔ مطلب اتنی اپنی بیوی کے، اپنی عورت کے کیریکٹر کی، عزت کی، عصمت کی حفاظت کرتا ہے مرد، اس لیے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا۔ اب بات آتی ہے کہ ایسی کون سی بھسڑ تھی کہ جس کی وجہ سے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پایا، اس چینل پر ویڈیو نہیں بنا پایا۔ تو بہت ساری مصروفیات تھیں، بہت ساری ٹینشن تھیں، فکریں تھیں، تکلیفیں تھیں، لیکن اب ختم نہیں ہوئی ہیں وہ چیزیں، پتہ نہیں کب ختم ہوں گی، پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ اور بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، اللہ مشکلوں سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی نکالے گا۔ جو تکلیفیں اللہ نے دی ہیں، جو تکلیفیں لوگوں نے دی ہیں، کسی نے بھی دی ہوں، وہ صرف اللہ ہی ان سے بچانے والا ہے۔ میرا یقین ہمیشہ اللہ پر قائم رہا، اور میں نے ہمیشہ اللہ پاک سے ایک ہی دعا کی ہے، اللہ پاک جس دن میں تیرے سوا کسی اور کا محتاج ہو جاؤں، جس دن میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اس دن میری زندگی کا آخری دن ہونا چاہیے۔ مطلب میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سوا میں کسی کو بھی اپنی تکلیفیں بتاؤں، اپنی فکریں بتاؤں، اپنے دکھ بتاؤں۔ میں جب پریشانیوں میں ہوتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہوں، اللہ میرے بہت نزدیک ہوتا ہے، اور میں یہی سوچتا ہوں کہ کاش یہ تکلیفیں اور زیادہ دنوں تک رہیں، تاکہ میں اور زیادہ دنوں تک اپنے پروردگار سے کنیکٹ رہوں۔ تو تکلیفیں ایسی ایسی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ سب کی لائف میں ایسا ہوتا ہے، بہت سی فکریں آتی ہیں، ٹینشن، دکھ، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹوٹ جانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بکھر جانا ہے۔ ہمیں اللہ پر اپنا یقین برقرار رکھنا ہے، اللہ سے امید لگانا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کے سامنے کوئی بھی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، یہاں تک کہ کنویں میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور جس مصر کی جیلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا، اسی مصر کے بادشاہ کے روپ میں اللہ رب العزت نے مصر کے تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹھایا۔ یہ اللہ ہی کی پاور ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، گلابوں جیسا آگ کو بنا دیا۔ یہ اللہ پاک ہی کی قدرت ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے صفا اور مروہ کے بیچ، ادھر ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ دوڑ لگا رہی تھیں پانی کے لیے، تو ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے اللہ رب العزت نے آب زمزم نکالا، اور آج تک آب زمزم جاری ہے۔ کروڑوں لاکھوں حاجی لے کر آتے ہیں، کروڑوں لیٹر بٹ جاتا ہے، پھر بھی کم نہیں ہوتا، برابر آج تک وہ جاری ہے، اور قیامت تک آب زمزم جاری رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کی پاور سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو ہمیں سب ٹینشنوں سے، فکروں سے نجات دینے والی ہے۔ لہٰذا کتنی بھی بڑی فکریں آئیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اکیلے ہیں۔ ہر حال میں، ہر سچویشن میں یہی یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جتنا چاہتی ہے، اس سے 99% زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، اللہ پاک اپنے بندے کو تکلیفوں میں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اس کے بدلے بھی اللہ رب العزت اسے نیکیاں دیتا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ آخر ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے، اس لیے کبھی بھی تکلیفوں میں، ٹینشنوں میں، فکروں میں یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ زندگی ختم ہو جائے یا میں خودکشی کر لوں، ایسا ہرگز نہیں۔ بہت پہلے غزل لکھی تھی، اس کے کچھ شعر یاد آ گئے کہ یوں ہی آوارہ پھرے گا یا کہ گھر جائے گا، چھوڑ کے مجھ کو بتا تو کدھر جائے گا۔ یوں ہی آوارہ پھرے گا یا کہ گھر جائے گا، چھوڑ کے مجھ کو بتا تو کدھر جائے گا۔ اتنا مایوس نہ ہو عشق کی ناکامی پر، وقت تو وقت ہے کیسے بھی گزر جائے گا۔ ایک وہ دن بھی آئے گا میرے جانے کے بعد، تو اگر خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔
تو بس یہی کہنا ہے کہ وقت ہے کیسے بھی گزر جائے گا، اللہ رب العزت سے لو لگائے رکھیں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اس کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہے، صرف اللہ پاک ہر سچویشن ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ امید ہے میں سمجھا پایا ہوں گا آپ لوگوں کو الرجال قوامون علی النساء اس آیت کریمہ کا مفہوم۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے اور ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کیا نہیں سمجھے، اور اگلا ویڈیو کس آیت کریمہ کی تفسیر پر ہونا چاہیے یا کس ٹاپک پر ہونا چاہیے، قرآن کریم کی کون سی آیت کی تفسیر کرنا چاہیے، وہ بھی کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے، اگر ایک سبسکرائبر بھی میرا بڑھتا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1 ملین میرے سبسکرائبر بڑھ گئے۔ تو بس اسی کے ساتھ ودا لیتا ہوں، خدا حافظ، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔